الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارے ایک بھائی ہیں محمد علی تنیو صاحب حسینی، جنہوں نے ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک ویڈیو بیان ہمیں سینڈ کیا، جس میں انجینئر صاحب کا کہنا تھا کہ ایک ہی ٹائم پر، یعنی کہ جس طرح اہل تشیع والے ایک ہی ٹائم پر ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہیں، ایسے ہی جو نمازیں ہیں وہ ایک ہی ٹائم پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں، سنیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دو نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، جی میں نہیں کہتا حدیث میں ہے، جبکہ قرآن میں آیا کہ نماز اپنے مقررہ وقت پہ ہے۔ جی قرآن نے ہمیں بتایا نا کہ نماز کا مقررہ وقت نبی علیہ السلام بتائیں گے، تو نبی علیہ السلام نے جو نماز کا مقررہ وقت بتایا ہے، قرآن میں تو نماز کے 3 اوقات آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے 5 بتائے ہیں، تو آپ پھر 3 اوقات قرآن کے مطابق چلا کریں۔ نہیں، وہ حدیث میں 5 ٹائمنگ آئی ہے، تو حدیث میں ہے کہ نمازیں جمع بھی نبی السلام نے کی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ میں نے تفصیلی جواب دیا ہوا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو قرآن تو کہہ رہے ہیں نماز کے 3 اوقات ہے سورہ بنی اسرائیل میں، صبح دن کی نماز اور رات کی نماز۔ قرآن میں 5 نمازوں کے اوقات بھی ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بیان کیا ہے، وہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر، وہ مکی صورتیں ہیں، اور مکے میں 5 نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ دھکے سے ہم ثابت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ میں حدیثیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم فٹ کرتے ہیں کہ یہ والی بنتی ہے۔ قرآن میں کہیں پر بھی نماز کی ٹائمنگز نہیں آئی ہوئی ہیں، حدیث میں ہی آئی ہیں، اور اگر آئی ہیں جو نماز کی ٹائمنگ وہ 3 آئی ہیں۔ اور انفی بھی حج کے موقع پہ زور اثر جمع کرتے ہیں، اور مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جمع کرتے ہیں، وہاں جا کے وہ بھی قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ سنت سے ثابت ہے۔ سرکار پھر سنت اپنی مرضی کی مان رہے ہیں۔ مسلم شریف میں 10 حدیث ہیں، نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں نمازوں کو جمع کیا، زور اثر کو بھی، مغرب اور عشاء کو بھی، تاکہ امت کے۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنی کذب بیانی کر رہا ہے، جبکہ نماز کی وقت پر ادائیگی سے متعلق آیات قرآنیہ اور متواتر احادیث کی روشنی میں مفسرین اور محدثین، فقہاء، علماء کرام کا اتفاق ہے کہ فرض نماز کو اس کے متعین اور مقررہ وقت پر پڑھنا فرض ہے، اور بلا عذر شرعی مقرر وقت سے مقدم و مؤخر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نماز کو وقت پر پڑھنے سے متعلق چند آیات آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ کریم جل جلالہ کلام کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ، نمازوں کی حفاظت کرو۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وقت پر نمازوں کو ادا کرنے کی حفاظت کا حکم فرماتا ہے، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مفسرین قرآن اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نماز کے اوقات و ارکان اور مستحبات کی حفاظت کرتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سو ان نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز میں کاہلی کرتے ہیں۔ مفسرین نے تحریر فرمایا ہے کہ وقت پر نماز کی ادائیگی نہ کرنا اس آیت کی وعید میں داخل ہے۔ ناظرین کرام اور سامعین ذی وقار، قرآن کریم میں نماز خوف کی کیفیت اور اس کے اصول و آداب بیان کیے گئے ہیں۔ نماز خوف کی کیفیت اور اس کے اصول و آداب بیان کیے گئے ہیں۔ متعدد احادیث میں نماز خوف کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔
جن سے واضح ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں اور عین جنگ کے وقت صرف نماز کی کیفیت میں تخفیف کی گنجائش ہے، لیکن وقت کو نظر انداز کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ امکانی حد تک وقت کی پابندی ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کفار سے جنگ ہو رہی ہو اور اس وقت ذرا سی کاہلی بھی شکست کا سبب بن سکتی ہے تو اس موقع پر بھی نمازوں کو جمع کر کے، یعنی ایک کا وقت ختم ہونے کے بعد دوسرے کے وقت میں داخل ہونے سے قبل پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے گا، ورنہ وقت کے نکلنے کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی، جیسا کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر وقت پر ادائیگی نہ کرنے پر نماز کی قضا کی تھی۔ ناظرین محترم، نماز کو وقت سے متعلق، نماز کے اوقات سے متعلق متعدد احادیث موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ناظرین محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو وقت پر ادا فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ غزوہ احزاب میں ایک روز شدت جنگ کی وجہ سے نماز عصر فوت ہو گئی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غروب آفتاب کے بعد اس کی قضا پڑھی اور کفار کے خلاف سخت الفاظ میں بد دعا فرمائی کہ ان لوگوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول رکھا، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ غور فرمائیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سفر میں جب آپ کو لہو لہان کیا گیا، فرشتے نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کو کچلنے کی پیشکش کی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، مگر غزوہ احزاب میں کفار کی مزاحمت کی وجہ سے نماز کے قضا ہو جانے پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ ان کے خلاف سخت سے سخت الفاظ میں بد دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے روزے اور 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھا، اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ بحوالہ کتاب ترمذی باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین، اس حدیث کے ایک راوی کو امام ترمذی نے ضعیف کہا ہے، تاہم قرآن و حدیث کے دیگر نصوص سے اس حدیث کے مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ نیز امام حاکم نے ان کو قوی تسلیم کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ نماز میں کوتاہی یہ ہے کہ ایک نماز کو دوسرے نماز کے وقت تک مؤخر کر دیا جائے۔ بحوالہ صحیح مسلم باب القضاء الصلاۃ۔ ناظرین محترم، اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ یہی شریعت اسلامیہ
میں مطلوب ہے پوری زندگی اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی دعوت دوسروں کو دینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص سفر یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے دو نمازوں کو اکٹھا کرنا چاہے تو اس سلسلے میں فقہا و علماء کا اختلاف ہے۔ فقہا کرام کی ایک جماعت نے سفر یا موسلا دھار بارش کی وجہ سے ظہر اور عصر میں جمع تقدیم اور جمع تاخیر، اس طرح مغرب اور عشاء میں جمع تقدیم و جمع تاخیر کی اجازت دی ہے، لیکن فقہا اور علماء کرام کی دوسری جماعت نے احادیث نبویہ کی روشنی میں حقیقی جمع کی اجازت نہیں دی۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے مشہور تابعی و فقیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی یہی رائے ہے۔ ہند و پاک کے علماء کرام کا بھی یہی موقف ہے۔ فقہا علماء کی یہ جماعت ان احادیث کو جن میں جمع بین صلاتین کا ذکر آیا ظاہری جمع پر محمول کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز آخری وقت میں اور عصر کی نماز اول وقت ادا کی جائے۔ مثلا ظہر کا وقت 1 بجے سے 4 بجے تک ہے اور عصر کا وقت 4 بجے سے غروب آفتاب تک، تو ظہر کو 4 بجے سے کچھ قبل اور عصر کو 4 بجے پڑھا جائے۔ اس صورت میں ہر نماز اپنے وقت کے اندر ادا ہوگی، لیکن صورت اور عمل کے لحاظ سے دونوں نمازیں اکٹھی ادا ہوں گی۔ اسی طرح مغرب کی نماز آخری وقت میں اور عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھی جائے۔ اس کو جمع ظاہری یا جمع سوری یا جمع عملی کہا جاتا ہے۔ اس طرح تمام احادیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور قرآن اور احادیث کا اصل مطلوب و مقصود یعنی نماز کی وقت پر ادائیگی بھی ادا ہو جائے گا۔